لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ اور بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بھائی کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اسے بیٹے نے پوچھا، ابو ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، دنیا کا ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ اور بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بھائی کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان
کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اسے بیٹے نے پوچھا، ابو ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستوں، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بھائی کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اسے بیٹے نے پوچھا، ابو ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستوں، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور
मरीज का नाम लिखा हुआ था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, इतने पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर सकता हूँ, घर के लिए किराया और भी अदा हो जाएगा। मगर फौरन उसने लिफाफा बंद किया और कहा, जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा हक भी नहीं। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसने रिसिप्ट दिखाई और मरीज के घर वालों के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद एक परेशान नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसने घबरा कर कहा, भाई क्या आपको मेरा लिफाफा मिला है? ये पैसे मेरी वालदा के ऑपरेशन के लिए थे। मैं मैंने हर जगह ढूंढ लिया था। रहमान ने मुस्कुरा कर लिफाफा उसके हवाले कर दिया। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर ये पैसे ना मिलते तो मेरी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसने उस्मान को इनाम देना चाहा, लेकिन रहमान ने नरमी से मना कर दिया। बस इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे बच्चों को हलाल रिज़्क नसीब करे। कुछ हफ्तों बाद बाजार की तिजारों को अंजामुन को रहमान की ईमानदारी का पता चला। उन्होंने मिलकर उसकी पुरानी दुकान की जगह एक नई और बड़ी दुकान बना दी। अब रहमान का काम पहले से कई गुना बेहतर चलने लगा। एक दिन उसे बेटे ने पूछा, अबू हमारी किस्मत कब बदली? रहमान मुस्कुराकर बोला, बेटा, किस्मत उस दिन बदली थी जब हमने दूसरों का हक अपने बनाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, दुनिया का हर फैसला, हर फायदा जरूरी नहीं कि बरकत वाला हो, लेकिन हलाल और ईमानदारी से कमाया हुआ हर छोटा रिज़्क भी दिल को सुकून दे देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है, शायद फौरन ना मिले, लेकिन अल्लाह बेहतरीन वक्त पर उसका अजर जरूर अता फरमाता है। So hey guys, today I'm talking about गरीब मोची और खोया हुआ लिफाफा। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी की असली पहचान उस वक्त होती है जब किसी को देखने वाला कोई ना हो। एक पुराने बाजार में रहीम नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो दिन भर लोगों के जूते ठीक करता और उसी कमाई से अपनी बीवी और 2 बच्चों का गुजारा चलाता। पैसे कम था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता था। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर एक भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उसने आस-पास देखा, लेकिन कोई नजर न आया। रहमान ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर 50,000 रुपए और कुछ जरूरी कागज थे। उसके कोने में एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट और मरीज का नाम लिखा हुआ था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, इतने पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर सकता हूँ, घर के लिए किराया और भी अदा हो जाएगा। मगर फौरन उसने लिफाफा बंद किया और कहा, जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा हक भी नहीं। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसने रिसिप्ट दिखाई और मरीज के घर वालों के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद एक परेशान नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसने घबरा कर कहा, भाई क्या आपको मेरा लिफाफा मिला है? ये पैसे मेरी वालदा के ऑपरेशन के लिए थे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया था। रहमान ने मुस्कुरा कर लिफाफा उसके हवाले कर दिया। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर ये पैसे ना मिलते तो मेरी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसने उस्मान को इनाम देना चाहा, लेकिन रहमान ने नरमी से मना कर दिया। बस इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे बच्चों को हलाल रिज़्क नसीब करे। कुछ हफ्तों बाद बाजार की तिजारों को अंजामुन को रहमान की ईमानदारी का पता चला। उन्होंने मिलकर उसकी पुरानी दुकान की जगह एक नई और बड़ी दुकान बना दी। अब रहमान का काम पहले से कई गुना बेहतर चलने लगा। एक दिन उसे बेटे ने पूछा, अबू हमारी किस्मत कब बदली? रहमान मुस्कुराकर बोला,
بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستوں، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بھائی، کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے پوچھا، ابو، ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستوں، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ بھی ادا ہو جائے گا۔
मगर फौरन उसने लिफाफा बंद किया और कहा, जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा हक भी नहीं। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसने रिसिप्ट दिखाई और मरीज के घर वालों के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद एक परेशान नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, भाई क्या आपको मेरा लिफाफा मिला है? ये पैसे मेरी वालदा के ऑपरेशन के लिए थे। मैं मैंने हर जगह ढूंढ लिया था। रहमान ने मुस्कुराकर लिफाफा उसके हवाले कर दिया। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर ये पैसे ना मिलते तो मेरी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसने उस्मान को इनाम देना चाहा, लेकिन रहमान ने नरमी से मना कर दिया। बस इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे बच्चों को हलाल रिज़्क नसीब करे। कुछ हफ्तों बाद बाजार की तिजारों को अंजामुन को रहमान की ईमानदारी का पता चला। उन्होंने मिलकर उसकी पुरानी दुकान की जगह एक नई और बड़ी दुकान बना दी। अब रहमान का काम पहले से कई गुना बेहतर चलने लगा। एक दिन उसे बेटे ने पूछा, अबू हमारी किस्मत कब बदली? रहमान मुस्कुराकर बोला, बेटा, किस्मत उस दिन बदली थी जब हमने दूसरों का हक अपने बनाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, दुनिया का हर फैसला, हर फायदा जरूरी नहीं कि बरकत वाला हो, लेकिन हलाल और ईमानदारी से कमाया हुआ हर छोटा रिज़्क भी दिल को सुकून दे देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है, शायद फौरन ना मिले, लेकिन अल्लाह बेहतरीन वक्त पर उसका अजर जरूर अता फरमाता है। So hey guys, today I'm talking about गरीब मोची और खोया हुआ लिफाफा। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी की असली पहचान उस वक्त होती है जब किसी को देखने वाला कोई ना हो। एक पुराने बाजार में रहीम नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो दिन भर लोगों के जूते ठीक करता और उसी कमाई से अपनी बीवी और 2 बच्चों का गुजारा चलाता। पैसे कम था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता था। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर एक भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उसने आस-पास देखा, लेकिन कोई नजर न आया। रहमान ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर 50,000 रुपए और कुछ जरूरी कागज थे। उसके कोने में एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट और मरीज का नाम लिखा हुआ था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, इतने पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर सकता हूँ, घर के लिए किराया और भी अदा हो जाएगा। मगर फौरन उसने लिफाफा बंद किया और कहा, जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा हक भी नहीं। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसने रिसिप्ट दिखाई और मरीज के घर वालों के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद एक परेशान नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, भाई क्या आपको मेरा लिफाफा मिला है? ये पैसे मेरी वालदा के ऑपरेशन के लिए थे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया था। रहमान ने मुस्कुराकर लिफाफा उसके हवाले कर दिया। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर ये पैसे ना मिलते तो मेरी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसने उस्मान को इनाम देना चाहा, लेकिन रहमान ने नरमी से मना कर दिया। बस इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे बच्चों को हलाल रिज़्क नसीब करे। कुछ हफ्तों बाद बाजार की तिजारों को अंजामुन को रहमान की ईमानदारी का पता चला। उन्होंने मिलकर उसकी पुरानी दुकान की जगह एक नई और बड़ी दुकान बना दी। अब रहमान का काम पहले से कई गुना बेहतर चलने लगा। एक दिन उसे बेटे ने पूछा, अबू हमारी किस्मत कब बदली? रहमान मुस्कुराकर बोला, बेटा, किस्मत उस दिन बदली थी जब हमने दूसरों का हक अपने बनाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, दुनिया का हर फैसला, हर फायदा जरूरी नहीं कि बरकत वाला हो,
لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ سرگئی اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ اور بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بھائی کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اسے بیٹے نے پوچھا، ابو ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ سرگئی اسٹوڈنٹ ٹاکنگ اباؤٹ غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ رحمان نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 50,000 روپے اور کچھ ضروری کاغذ تھے۔ اس کے کونے میں ایک ہاسپٹل کی ریسپٹ اور مریض کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہوں، گھر کے لیے کرایہ اور بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر فوراً اس نے لفافہ بند کیا اور کہا، جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ریسپشن پر اس نے ریسپٹ دکھائی اور مریض کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے
گھبرا کر کہا، بھائی کیا آپ کو میرا لفافہ ملا ہے؟ یہ پیسے میری والدہ کے آپریشن کے لیے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ رحمان نے مسکرا کر لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو میری والدہ کا آپریشن نہیں ہو پاتا، لیکن اس نے عثمان کو انعام دینا چاہا، لیکن رحمان نے نرمی سے منع کر دیا، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بچوں کو حلال رزق نصیب کرے۔ کچھ ہفتوں بعد بازار کی تجاروں کو انجمن کو رحمان کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ انہوں نے مل کر اس کی پرانی دکان کی جگہ ایک نئی اور بڑی دکان بنا دی۔ اب رحمان کا کام پہلے سے کئی گنا بہتر چلنے لگا۔ ایک دن اسے بیٹے نے پوچھا، ابو ہماری قسمت کب بدلی؟ رحمان مسکرا کر بولا، بیٹا قسمت اس دن بدلی تھی جب ہم نے دوسروں کا حق اپنے بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، دنیا کا ہر فیصلہ، ہر فائدہ ضروری نہیں کہ برکت والا ہو، لیکن حلال اور ایمانداری سے کمایا ہوا ہر چھوٹا رزق بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، لیکن اللہ بہترین وقت پر اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ So hey guys, today I'm talking about غریب موچی اور کھویا ہوا لفافہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک پرانے بازار میں رحیم نام کا ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور اسی کمائی سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کا گزارا چلاتا۔ پیسے کم تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کی نظر